لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت فهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے قدرت کے اصول مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جس کی اللہ مدد کر دیتے ہیں اس پر کوئی اور غالب نہیں آتا، اور جس کو اللہ رسوا کر دیتے ہیں تو وہ کوئی اور مددگار اپنے لیے نہیں پاتا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. اور لوگوں نبیوں نے اپنی بات پوری لوگوں تک پہنچائی، کسی نبی نے کوئی بخل نہیں کیا. اور جو کوئی اللہ کے دین میں اللہ کی بات میں بخل کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے یہاں کل قیامت کے دن سارا کا ساری چیزیں وہ جو بخل کرتا تھا وہ لے کر آئے گا کہ کیا کر کے آئے. پھر اللہ رب العزت پورا بدلہ دیں گے جو دنیا میں کرتے تھے. اللہ نہ کم کریں گے نہ زیادہ کریں گے، اتنا ہی دیں گے جتنا کہ وہ زیادتیاں کر آئے ہیں. اللہ سب دکھا دیں گے، کچھ نہیں چھوڑا. رہے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی اتباع کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو لوگ اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں. اور جو اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ سارے کے سارے طبقات اور درجات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے بنا رکھے ہیں، اور اللہ رب العزت
بہت زیادہ اندر کی چیزوں کو دیکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو یا کرنے والے ہو. بما یعملون مضارع کا صیغہ اسی لیے استعمال کیا کہ جو تم کرو گے، جو تم کر رہے ہو، یہ سب اللہ کو پتا ہے. اللہ تمہارے اندر جھانک کر دیکھنے والے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے لیے ارشاد فرمائی ہے، اس میں فرمایا کہ ایمان والے سارے آپس میں بھائی ہیں، اور ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ یہ اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتے اور اپنے بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتے اور اپنے بھائی کو رسوا نہیں کرتے. یعنی ایمان والے آپس میں بھائی ہیں اور ایمان والوں کا تعلق ایسا ہوتا ہے آپس میں. اب جاننا یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی مدد کیسی ہوتی ہے، اور اس سے بھی پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہے کیا. اصل میں آج ہو یہ رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں اس دنیا کی رنگینیوں میں رنگ کر اللہ رب العزت کی معرفت سے ناشنا ہو چکے ہیں، یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے تو بس کہا ہے، ہونا نہ ہونا یہ دور کی بات. اسی لیے ان ینصرکم کہ جب تمہاری مدد کریں کون؟ اللہ. اللہ پہچانے پہلے اللہ بولے. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ ہم اس ماحول میں ہمیں پتہ لگ جائے کہ ایک علاقے کا چیئرمین، ایک علاقے کا منسٹر اگر ہمارا اس سے تعلق ہے، اس سے بڑھ کر اگر بات کریں تو ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، ہمارا اس سے تعلق ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اگر اس کی مدد کر لوں، اور اگر دوسری بات کی جائے تو فوج کا سپہ سالار کہتے ہیں میں اس کی مدد کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کون اس کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس کی کہہ دینے کی اہمیت میرے اور آپ کے دل اور دماغ میں، وجود میں اس قدر ہوتی ہے کہ ہم بھولے نہیں سماتے. اور ہم جب تک دن میں 100 بندوں کو یہ بات نہ کہہ دینا تو ہمارا دل چین میں بھی نہیں آتا. بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے پاورفل ہیں، یہ ہمارا پاور ہے. کس لیے؟ کہ پتہ ہے کہ سپہ سالار کی یہ طاقت، پتہ ہے کہ ایک منسٹر کی، ایک وزیر اعظم کی حیثیت ہے، پتہ ہے ایک علاقے کے چیئرمین کی حیثیت ہے. تو میں اور آپ جب اللہ پر ایمان لائیں تو کیا اللہ رب العزت کا نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کتنے پاورفل ہے؟ اللہ رب العزت کی تعریف کتب شریعہ میں جو کی گئی ہے وہ ہے هو المستجمع لجميع صفات الکمال، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو تمام دنیا کے اندر موجود صفات کمالیہ کو جمع کر کے اپنے اندر سمو لینے والی چیز اللہ رب العزت کی. اب بتائیں کہ آپ کے سپہ سالار کے اندر آپ کو سیکویل کرنے کی تمام صفات موجود نہیں، وزیر اعظم میں نہیں، علاقے کے منسٹر اور چیئرمین میں ہے نہیں ہے. دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی شخصیت کو اٹھا لیں اور دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ صفات کامل نہیں ہو. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جس صفت کو اٹھائیں گے اللہ کو آپ اس کے اندر کامل پائیں گے، لیکن بشرط ہے کہ اللہ کے لیے پہچان شروع کی جائے. جس طریقے سے ہم اگر کسی سے تعلق بناتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اس کی پہنچ ہے کہاں تک. تو اللہ رب العزت کی پہنچ اگر دیکھنی ہے تو انبیاء کرام کے زمانے اٹھا کر پڑھیں، اور اس میں جتنے جتنے انبیاء کے مقابلے میں جابر بادشاہ آئے ان کی طاقتوں کو پڑھیں کہ ان کے کتنے طاقت تھی، اور کیسے اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلمات سے ان کو ڈھیر کیا ہے. تو جب مخالف صفت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ کی طاقت سمجھ میں آنا شروع ہوگی. یعرف الاشیاء بازدادها قانون ہے کہ چیزوں کو اگر جاننا ہے تو ان کی مخالف صفت کی چیزوں کو پہچاننا شروع کر دیں. اللہ رب العزت
اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو خود اللہ نے کہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا ولا کل کان البحر. اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا اے نبی لوگوں کو کہہ دیں لو کان البحر مدادا، اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ اللہ کے کلمات پورے ہو جائیں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ انہی سمندروں کو اسی کے مثل دوبارہ بنا لیا جائے، تب بھی اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریفات، اللہ کی صفات بیان نہیں کر سکتے، نہیں لکھ سکتے. لہذا معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی صفات کو پورا کا پورا جان لینا یہ بھی ممکن نہیں. لیکن دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کو جانیں اور پہچانیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس کے اندر کتنے کمال ہوتے ہیں. فرعون کتنا طاقتور تھا، اس کا وزیر حامان کتنا طاقتور تھا، شداد کتنا طاقتور تھا، اور نمرود کتنا طاقتور تھا. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں پوری قوم کیسے کیسے طاقت رکھتی تھی. اسی طریقے سے قوم سمود ہے، عاد ہے، اتنے طاقتور لوگ تھے جو پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے. اب پہاڑ سے لا کر پتھر لگاتے ہیں، وہ لگاتے نہیں تھے بلکہ پہاڑ پسند کرتے تھے اور پہاڑ کے اندر گھر تراش کر اس میں رہا کرتے تھے. لیکن جب اللہ رب العزت نے پکڑ کی تو کیسے ہو گئے تھے وہ لوگ؟ جیسے کہ کھجور کے تنوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. معلوم ہوا کہ اللہ نے صرف ایک اپنی مخلوق ہوا کو حکم دیا اور اس ہوا نے ان کو ان کے بانے سے نکال کر کھینچ کر توڑ مروڑ کے پھینک دیا. تو اللہ رب العزت دنیا کی ایک ایک چیز کے اوپر اس قدر قدرت رکھنے والا ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے یہی ہوا اللہ کے حکم سے کہاں سے کہاں ان کو لے جایا کرتی تھی. اللہ کی پہچان ان کے پاس تھی، اللہ کی معیت ان کے ساتھ تھی، تو یہی ہوا اللہ کے حکم سے ان کے تابع تھی، خلاف نہیں. جب میں اور آپ اللہ کو پہچان لیں گے، اللہ کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں گے، تو دنیا کی ہر چیز ہمیں اللہ کے حکم سے اپنے فائدے دکھانا شروع کر دے گی. آج کیا ہو رہا ہے کہ سورج اگر تپش دیتا ہے تو اتنی دے دیتا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. بارش آتی ہے تو اتنی آ جاتی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہوا چلتی ہے تو اتنی چل جاتی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی. سردی آتی ہے تو اتنی آ جاتی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. پانی سمندر میں آتا ہے اتنا آتا ہے کہ ہم سے کنٹرول نہیں کیا جاتا. کیا چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں، لیکن میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے جو ہے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس بنا پر یہ ساتھ میں اور آپ اگر دنیا کے اندر کسی کو اپنی پریشانی بتاتے ہیں تو کس بنا پر بتاتے ہیں؟ یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا ساتھ دیتا ہے، یہ میرا بات کو سنے گا، میں ذرا اپنا بوجھ ہلکا کر لوں گا اس کے ساتھ، اس میں اپنائیت ہے، یہ مجھے پسند ہے. اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کروانے کے لیے، اپنے قریب بندوں کو کرنے کے لیے اپنے نبی کو قرآن کریم میں یہی کہا ہے کہ اے نبی لوگوں کو بتائیں کہ انا اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ان کے اندر ان کی اپنی جو شہرت موجود ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. ان کی اپنی شہرت ان کے اتنے قریب نہیں ہے جتنا میں قریب ہوں، میں ان کے زیادہ اپنا ہوں. اس لیے اللہ سے کیوں دور جاتے ہیں؟ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں. اللہ نے کیا جملے دیکھے نا کیسے ارشاد فرمایا. یہ نہیں کہا جب لوگ آپ سے پوچھیں تو میرے بارے میں بتا دیں، بلکہ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب، تو میں ان کے بہت قریب ہوں. کتنا میں اللہ نے لگایا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت کے یہاں وہ آخرت کا مسئلہ ہے کہ دوزخ کس کی اور جنت کس کی، لیکن دنیا کے اندر اللہ کا کیا معیار ہے. اللہ رب العزت نے پوری مخلوق کو، صرف انسان کو نہیں، صرف مسلمان کو نہیں،
بلکہ پوری مخلوق کے لیے کہا ہے کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ یہ ساری مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں بخاری شریف کے اندر جو موجود ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا تو اللہ رب العزت نے اس کتے کو سیراب کرنے پر، کتے کے اوپر رحم اور ترس کھانے پر اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی، سارے گناہ ختم کر دیے، اس لیے کہ میری مخلوق پر رحم کھایا تو میں زیادہ لائق ہوں کہ میں اس کے اوپر رحم کروں۔ پھر اسی طریقے سے ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ تصنیفات تعریفات بہت زیادہ کیا کرتے تھے، حدیثیں پڑھایا کرتے تھے۔ تصنیف لکھتے وقت سیاہی قلم سیاہی میں ڈبونے کے بعد نکالا تو دیکھا کہ ایک مکھی سیاہی چوسنا شروع کرتی ہے، تو انہوں نے اس وجہ سے کہ یہ مکھی سیراب ہو جائے میں پھر لکھ لوں گا، تھوڑی دیر کے لیے قلم روک دی۔ تو وقت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے غالب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی نے ان سے کہا کہ سعدی کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا اللہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بڑی تصنیفات تعلیفات بڑے کام کیے ہوئے تھے، تو آپ کو تو اللہ نے بخش دیا ہوا اس وجہ سے۔ تب میرا بھی یہی گمان تھا کہ تعلیفات تصنیفات احادیث اس وجہ سے اللہ نے بخشا، لیکن یہاں تو معاملہ یہ عجیب ہوا، یہ سارے کام اللہ نے ایک طرف کر دیے اور اللہ نے کہا مجھے تیری وہ ادا کہ جو تو نے مکھی کی سیرابی کے لیے اپنے قلم کو چند لمحے کے لیے روک لیا تھا، اس کی وجہ سے تیری بخشش کر۔ یہ ہے الخلق عیال اللہ، کتا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل ترین مخلوق سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، شریعت نے بھی کہا ہے کہ ٹچ ہو جائے تو کپڑے پہ دھو لینا، ناپاک ہو جاتے ہیں، مکھی کو شمار بھی نہیں کرتے۔ ان چیزوں کے واقعات میں آپ پسند چیز ہے کہ انسان ہو پھر مسلمان بھی ہو، اس کے کتنے حقوق ہوں گے، کتنی اس کی پابندیاں ہوں گی، ہم رعایت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی میں یہ بات بتائی کہ اے میرے بندے، میں تیرے پاس آیا تھا اور تجھ سے میں نے طلب کیا تھا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دے دے، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ بندے نے کہا اللہ آپ کو کپڑوں کی کیا ضرورت، آپ تو کپڑوں سے پاک ہیں، اور اب میرے پاس کرو۔ اب میرا فلاں بندہ آپ کے پاس آیا تھا، اس کے پاس لباس نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کو لباس نہیں دیا۔ میرے بندے کو دینا ایسے ہی جیسے مجھے دے دے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میں بھوکا تھا، کھانے کی طلب تھی، پیاس کی طلب تھی، پانی کی طلب تھی، میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مجھے سیراب نہیں کیا تھا، کھانا نہیں کھلایا تھا، اللہ آپ کو کیا ضرورت؟ اللہ فرمائے کہ میرا بندہ آیا تھا، اس کو ضرورت تھی لیکن آپ نے اس کی مدد کی۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد ایسے سمجھتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کی مدد کرتا۔ اللہ رب العزت کے ایک ایک بندے کی اتنی قدر ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی میرے اور آپ کے ساتھ اتنی انتہا کی محبت ہے۔ آج میں اور آپ اللہ رب العزت سے تعلق میں بہت کمزور ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب پہلے دن آئے، اپنے ساتھ جماعت بھی لائے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ یہ بیعت لی اور کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ دوسرے دن پھر بلایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، اور پھر یہی تینوں وعدے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ اس کے ساتھ ایک نئی چیز علیحدہ چیز کہی اور کہا کہ لا تسألوا الناس شیئا، اے عبد الرحمن لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کر۔ اس بات پر بھی تو مجھ سے بیعت ہے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیعت کر کے رخصت ہوئے اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان کے صحابی جو ساتھ تھے ان کا یہ معاملہ تھا کہ اگر کوئی چیز نیچے گر جاتی تھی سواری کی حالت میں تو ایسے نہیں کسی کو کہتے تھے خدا میری چیز اٹھا کر دینا، بلکہ خود نیچے اترتے تھے اور اٹھاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو جائے اور ہم لوگوں سے سوال کرنے والے بن جائیں۔ اتنا یہ کیا، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ مانتے ہیں، اللہ سے کم مانتے ہیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہارا اپنا ہوں، مجھے دور نہیں سمجھو، مجھے بہت دور کی چیز نہیں سمجھو۔ آج ہم نے سمجھا اللہ سے مانگنے کے لیے پہلے کسی تعلق بنائے اور کسی قریب کے پاس چلے جائیں اور پھر جو ایک ماحول بنانے کے بعد کھلا پروسیس میں چلنے کے بعد اور پھر ہم جائیں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری سن لے گا، اس سے پہلے اللہ نہیں سنے گا۔ بھئی یہ کس نے کہا آپ سے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ تو جواب دے دوں گا جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے فلاں فلاں پروسیس سے گزرو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پھر کیا ہوا؟ ہمیں قرآن کی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہمیں لوگوں کی بات جلدی سمجھ میں آتی کیوں؟ ایمان قرآن پر لانا ہے، لوگوں پر لانا ہے۔ ایمان اللہ کی بات پر لانا ہے، اللہ کے نبی کی بات پر لانا ہے، لوگوں کی بات پر لانا ہے۔ اسی لیے اللہ سے تعلق ایسا بنائے، اللہ نے بڑی سے بڑی چیز بھی مانگنے کا حکم دیا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چیئرمین کے پاس جائیں تو اس درجے کی چیز مانگیں اور اگر چیئرمین سے کونسلر والی چیز مانگ لیں تو چیئرمین صاحب ناراض، وزیر اعظم صاحب سے منسٹر والی چیز مانگ لی تو وزیر اعظم صاحب ناراض، چھوٹی چیز مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے سے چھوٹی بھی مانگو، بڑی بھی مانگو، ساری مجھ سے مانگو۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کہا نا تمہاری زندگی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ ہمارے کپڑے میں اگر سراخ ہو جائے تو کیا ہم کس کو دکھاتے ہیں؟ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ کسی گھر والے کے پاس جاتے ہیں کریم چہرہ میرا پیبند لگا دو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا اتنا قریب ہوں، تمہارے لباس میں بھی کوئی شگاف پڑ جائے میرے پاس آؤ، پہلے میں ہوں بعد میں لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اتنا قریب ہوں۔ ہماری سانس میں تو یہ مجھے پہلے پتہ پڑے گا، میرے زمین کو پہلے پتہ پڑے گا، میرے جسم کو پہلے پتہ پڑے گا یا سامنے والے میری شہرت پہلے پتہ ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرت سے زیادہ، اللہ کو پہلے پتہ پڑے گا، میری شہرت کو بھی بعد میں پتہ پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا اپنا، میرے ساتھ تعلق مضبوط کر لو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، دنیا میں کوئی تم پر غالب نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ سمجھیں۔ آج میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے بہت ہوتا ہے۔ ہم آج بھی اگر مسئلہ فلسطین کی بات ہو رہی ہے، ساری کی ساری چل رہی ہے، جدوجہد چل رہی ہے، لیکن ہر بندہ سب سے پہلے چوتھے اسٹیپ پر جانا چاہتا ہے، مجھے وہاں پہنچا تو میں لڑوں گا جا کر۔ یہ تو چوتھا اسٹیپ ہے نا۔ پہلا اسٹیپ تو یہ کہ آپ اللہ سے تو دعا کریں، دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ نے جتنے وسائل دیے وہ تسلی دینے کے لیے تو استعمال کریں، تیسرے نمبر پر اللہ نے آپ کو مال اور دولت دی ہے تو آپ مالی معاملت تو ان کی کر دیں، اور چوتھے نمبر پر جب اللہ نے آپ کو طاقت دیا تو آپ وہاں پہنچ بھی جائیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں میری بنائی گئی یا حدیث سے ثابت ہے۔ میدان جہاد میں بھی اللہ کے نبی نے غزوہ بدر میں پہلے کیا کیا تھا؟ پہلے دعا کی تھی نا، پہلے دعا ہے۔ اسی طرح میدان جہاد کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، یہ قلب ہے، یہ بیچ میں رہے گا، یہ محاذ پر نہیں جائے گا، یہ طاقت ہے پورے لشکر کی، یہ سامنے والا مقابل ہے، یہ مقابلہ کرے گا، یہ مخلف ہے، یہ پیچھے رہے گا، یہ بعد میں آئے گا۔ تو کیا سارے میدان میں لڑتے ہیں؟ چند لڑتے ہیں، باقی پیچھے سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پیچھے کھڑے تم چلو۔ میں اور آپ اگر میدان میں نہیں ہے، میدان میں چل ہی صحیح، ہم پیچھے تو کھڑے ہو جائیں، تسلی تو ان کو دے دیں، اللہ سے مانگ لیں پہلے، پھر تسلی ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، نیٹ اٹھائیں، اپنا بٹن دبائیں اور اپنی تسلی ریکارڈ کرائیں۔ اور اللہ کے نبی، یہ جو اگلی آیت ہے نا، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی نبی نے کوئی بخل سے کام نہیں لیا۔ اس بات کو ذرا سمجھیں۔ اگر آج حالات آئے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ مسلمان غالب نہیں آ رہے، کیا مسئلہ ہے؟
کیا ہمیں اللہ کے نبی نے تعلیم نہیں دی ہے؟ کیا قرآن نے ہمیں نہیں بتایا؟ قرآن تو 1400 سال سے آیا ہے اور رہتی دنیا تک ہدایت ہے، پھر ہمیں اس مسئلے میں کیوں رہنمائی ہے؟ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے سارے کے سارے حربے آزمائے، قلعے اتنے مضبوط تھے کہ تیر مارتے تھے، تیر اندر نہیں جاتا تھا، واپس لوٹ کے باہر ہی آ جاتا تھا، کیونکہ وہ اس کی اونچائی عبور نہیں کر پاتا، لگ کے دیوار سے باہر آواز ویسی نہیں جاتی، پتھر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے محاصرہ کیا ہوا تو وہ انتظار کر رہے تھے کب تک ان کا اسٹیمنا اجازت دیتا ہے اور یہ باہر انتظار کرتے ہیں جب یہ چلے جائیں گے آزاد ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ساری تدبیروں کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے اصحاب، ایک کام کرو کہ یہاں جتنے درخت کے یہ کھجور کے درخت لگے ہوئے سب کو کاٹو، کاٹنا شروع کرو۔ جب وہ کاٹنا شروع کیے، چونکہ ان کی معیشت وہی تھی، ان کی معیشت اسٹیبل تھی، وہ سمجھتے تھے یہ جائیں گے ہمارا دوبارہ کاروبار شروع ہو جائے گے۔ اللہ کے نبی نے ان کی معیشت کو اکھاڑ دیا۔ جب وہ ختم کیا تو قلعے والے اندر سے باہر آنا شروع ہو گئے، صلح کرنے کی طرف آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جتنا لے سکتے ہو لو، یہاں سے دباؤ۔ آج بھی یہی حال ہے کہ ہماری آواز نہیں پہنچ رہی، جو پہنچانا چاہ رہے ہیں اکاؤنٹ کھولو، لیکن پھر بھی کوشش جاری رکھیں، اور پیسے پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اثر نہیں ہو رہا تو اثر یہاں سے شروع کریں کہ ان کے بائیکاٹ کریں چیزوں کے، اور اس بائیکاٹ کے چکر میں ایسا نہ کریں کہ جس سے کوئی کاروباری لین دین میں خرابی ہے تو اس کے کاروبار کو برباد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو کاروباری لین دین والے لوگ کسی دوسرے کو گرانے کے لیے اس کو یہاں پروڈکٹ کرا دیتے ہیں۔ تحقیق میرے اور آپ کے سامنے آسان ہے، گوگل کریں، نیٹ پر آئیں اور اس کو سرچ کریں یہودی پروڈکٹ ہے یا نہیں، سب پتا پڑتا ہے، تو اس کا بائیکاٹ کریں۔ میرے اور آپ کے گھر میں ایک صابن، ایک چائے اگر آ گئی ہے، وہ یہود کا کھجور کا درخت ہے، اس کو کاٹیں۔ یہی ہمارے لیے آگے جانے کا سبب بنے گا، اسی سے وہاں اثر ہوگا۔ ورنہ 1 کروڑ یہودی کیسے پل رہے ہیں، کیسے پھول رہے ہیں، انہیں 2 ارب مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ کے نبی نے میرے اور آپ تک یہ بات بھی پہنچائی۔ اسی طریقے سے جو پہلا معیار ہے، پہلا اسٹیپ، ہر ایک اپنے 24 گھنٹے میں یہ لازم کر لے کہ میں نے 5 منٹ مسلح بچھا کر اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ میرے فلسطین کے مجاہدین کی مدد۔ لیکن ہم میں سے اگر اٹھایا جائے تو میرا خیال 2% میں مشکل سے نکلیں گے جنہوں نے یہ کام اب تک کیا ہو۔ 2% میں مشکل سے نکلیں گے کہ جنہوں نے مسلح روزانہ کی بنیاد پر بچھایا ہو، بلکہ اب تک بہت سے تو اب تک سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعائیں کرنے کا، ان کے لیے نوافل پڑھنے کا، مسلمان کا تو پہلا اختیاری نماز ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اسباب پر بھروسہ کرے بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، دنیا تمہارے خلاف ہو جائے تم پر کوئی غالب نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر میں رسوا کرنے پر آؤں گا تو دنیا میں کوئی تمہیں مددگار بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ایمان والو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی تمہارے مددگار ہیں۔ اور ایمان والو تمہارے لیے تسلی یہ ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، تم میں سے جو کوئی اللہ کی رضا کی پیروی کرے گا، کَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی ناراضگی مول لینے والے کی طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ جو اللہ کی ناراضگیاں مول لیتے ہیں ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم اللہ کی رضا کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا، تم کامیاب ہوگا۔ یہ دنیا کی ناکامی، دنیا کی کامیابی سب آتی ہے جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اسلام غالب آئے گا تو آئے گا، اس پر ایمان لے آئے۔ بس قیامت نہیں قائم ہوئی ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے آنی ہے، تو بس ایمان ہے نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اور آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا نا، ایمان ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی کو میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے نا۔ جسے ان چیزوں پر ایمان ہے، ایسے یہ بھی ایک ایمان کہ اسلام غالب آئے، اس کے اوپر بھروسہ کر لیں، اور اس بھروسے کے اوپر جب چلیں گے تو آپ دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے انحراف کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔
ہم درجات عند اللہ، یہ سارے اللہ کے نزدیک درجات ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ رب العزت بہت باریک بین ہے دیکھنے کے بعد جو تم کرو گے یا کر رہے ہو. اسی لیے جیسے خبیر کی تعریف ہے نا کہ گندوں کا ڈھیر لگا دیا جائے، اندر سے اس کے نکالا جائے اور پتہ پڑ جاتا ہے کیسی سارا گندوں کا ڈھیر ہے. کتنے لاکھوں دانے ہوتے ہیں، کروڑوں دانے ہوتے ہیں، کیا گندوں میں ایک ایک دانہ دیکھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا خبیر یہ ہے، اندر ہاتھ ڈال کے چیز کو نکال کے بتا دینا ایسی ہے. ایسی بصیر بھی ایسا ہی ہے کہ تمہارے اندر سے نظر ڈال کے دیکھتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ایسے ہے. اس لیے اپنے آپ کو صاف رکھیں، شفاف رکھیں، کیونکہ اللہ سے میں اور آپ کچھ نہیں چھپا سکتے. اور دنیا، اس کو دنیا ہی سمجھیں، بس یہ ختم ہو جائے گی ایک نہ ایک دن، اور پتہ کسی کا بھی نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ کی ہے، 10 منٹ کی ہے، 10 سال کی ہے. اسی لیے مسلمان ہر لمحہ تیار رہے کہ کل اللہ سے ملاقات کا وقت ہو گئے. میرے اور آپ کے لیے عذاب نہیں، ہم جو ہے نا بس اللہ سے ڈر 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 کے اتنا دور ہو گئے کہ اللہ سے ہم ڈرتے ہی رہتے ہیں، پاس ہی نہیں جاتے. بھائی اللہ کے احترام میں کوئی کمی نہ ہو جائے، ڈر اس بات کا ہونا چاہیے. اللہ بحیثیت رب ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے. اللہ تو 70 ناؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے احترام میں کمی نہ ہو جائے اس چیز سے ڈریں، اللہ سے نہ ڈریں. اللہ کے حقوق کے اندر کوئی کمی نہ ہو جائے اس چیز سے ڈریں، اللہ سے نہ ڈریں. ڈر جو ہے نا احترام میں کمی کا ایک نام ہوتا ہے. ہم نے ڈر سمجھے سامنے والے سے ڈر، اسی لیے اللہ رب العزت سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سے پہلے درجے میں تو محبت بڑھائیں. اپنی ماں سے جتنی بے تکلفی ہے اس سے 70 گنا بے تکلفی اللہ سے کر لیں. کوئی مسئلہ ہو جائے اللہ سے چمٹ جائیں، اللہ میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، میں وہ کر کے دوں، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوگا. ماں باپ یہی کوشش کرتے ہیں یار بچے نے مانگ لیا اب کیا کریں، کیسے اس کی خواہش پوری کر دیں. بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے ان کو کہ بچے کے لیے مضر ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو بچے کی صحت پہ بھی اثر نہ کرے اور بچے کو چیز دی دے. کیونکہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دنیا میں جو چیز میرے لائق نہیں ہے لائق بنا کر دے دے. لیکن میں نے اور آپ نے کبھی اللہ سے ایسے مانگا کہ اللہ مجھے نہیں مل سکتی، میرے لیے قابل نہیں ہے تو آپ قابل بنا کر دے دیں. یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے تو آپ مجھے ایسا بنا دیں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہو جائے، اس چیز کو میرے قابل بنا دیں. اللہ سے ہم بس ایسے مانگ رہے ہیں جیسے بس ایک پروسیس چل رہا ہے، بس مانگنا چاہیے، باقی ہوگا نہیں ہوگا یہ پتہ نہیں. اللہ سے تو یقین کے ساتھ مانگیں، کامل یقین کے ساتھ. اور جب اللہ سے مانگیں گے، جیسے 313 نے ساری امیدیں ختم تھی، اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہی ہیں جو آپ چاہیں وہ کر لیں. اللہ نے کر کے دکھا دیا. میرے اور آپ کی امیدیں جو ہے نا دعا بھی اٹھاتے ہیں تو سوچ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی فلاں کیا کرے گا، فلاں کیا کرے گا، اور فلاں تو میرا مخالف ہے، میں پھر یہ دعا کر رہا ہوں پتہ نہیں کیسے ہو گئے. جب اللہ کے آگے آ گئے تو یہ تو اللہ کے نے تو سارے لوگوں کے دل، ان قلوب الملوک، حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ بادشاہوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ جس کو جس کی طرف چاہیں پھیر دیں. لوگوں کے دل نہیں ہوں گے. اللہ سے مانگے تو صحیح نا، اللہ میرا تعلق میرے بھائی سے اچھا کر، اللہ فلاں مجھ سے ناراض رہتا ہے، میری محبت اس کے دل میں ڈال دے. اللہ لوگ مجھ سے پتہ نہیں کیوں ناراض ہو جاتے ہیں، وہ جو ناراضگی والی چیز ہے وہ میرے اندر سے نکال دیں. اللہ اسلام کی تعلیمات پر مجھ سے عمل نہیں ہو رہا، آپ میرے اندر وہ چیز پیدا کرتے ہیں، میں عمل کرنا آسان ہو جائے. اللہ نماز میں دل نہیں لگ رہا، دل لگا. لیکن کیوں اللہ سے یہ گفتگو ہم نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق، ہم بہت اللہ کو سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا بڑی کوئی ایک چیز ہے جو ہم نہیں جا سکتے. یہ اللہ بہت قریب ہے. اللہ کے قریب آ جائیں، اللہ کی مدد جب آ جائے گی نا پھر اس وقت تو آپ کے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا. آپ ہی دنیا میں سب سے بڑھ کر غالب ہونے والی چیز ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ان باتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام.
اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کو مدد فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو ان کی پشت بنائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر میدان میں ہر محاذ پر ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو محبت اور امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو آپس میں ہمارے ملک کے اندر امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کے قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، ان تمام کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا مبارک فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوق در جوق داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔